ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں ارادہ ہوا کہ مدرسہ چھوٹا ہو گیا ہے، طلباء زیادہ ہیں، تو ایک اور عمارت تعمیر کی جائے۔ مشورہ ہوتا رہا، مشورے کے بعد جگہ بھی معین ہو گئی۔ تو اندازہ یہ تھا کہ وہ بلڈنگ جو بنے گی اس پہ کم سے کم اس زمانے میں بھی 5 کروڑ کے قریب خرچ ہوگا۔ تو حضرت محترم صاحب نے فرمایا کہ ابھی رات تمام بزرگ تہجد کے وقت آ کے قضاء حاجت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مشکل حل کرے، چونکہ ہم مانگ نہیں سکتے، نہ چندہ کرتے ہیں، نہ سفیر بھیجتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو اسی کو کہنا ہے جس کا کام ہے۔ بہرحال انہوں نے دعائیں کی۔ چند دنوں کے بعد ایک سیٹھ نے 5 کروڑ کا چیک بھیجا اور ساتھ اس نے خط بھی لکھا محترم صاحب کی خدمت میں کہ حضرت یہ میری طرف سے مدرسے کی تعمیر کے لیے ہے، لیکن میری ایک شرط ہے اگر آپ اجازت دیں کہ میں یہاں سے انجینئر بھیجوں جو موقع پہ آ کے زمین دیکھ کے شرق غرب شمال جنوب متعین کر کے اس کا باقاعدہ پلان کرے، نقشہ بنائے، اس کے مطابق بلڈنگ بنے۔ عام لوگ اپنی مرضی سے بنا دیتے ہیں، وہ نقشہ تو ہوتا کوئی نہیں، بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے۔ اگر پلاننگ سے ہو، نقشے سے ہو، جب چاہو بڑھا لو، جب چاہو کم کر لو۔ جب وہ خط اور چیک آیا تو حضرت نے اسی خط کے پیچھے لکھا کہ چیک مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، جس نے بھیجا ہے اسے واپس کر دو۔ وہ واپس چلا گیا۔ ایسے مولوی بھی دیکھے ہیں آپ نے دنیا میں، 5 کروڑ واپس کر دیا، آج تو 5 جوتے بھی واپس نہ کرے۔ مجھے خود یاد ہے، میں بیٹھا تھا حضرت بنڈوری رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا مولوی یوسف بنڈوری، ایک سیٹھ آیا میمن، اس نے اللہ عالم 10 لاکھ تھا یا 20 لاکھ تھا، اس کا چیک پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بھئی ہمارے مدرسے کی جو سال کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پوری کر دی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہ بھی ہو، میرا آپ پر اعتماد ہے، آپ کی جس کو مناسب سمجھیں دے دیں۔ میں تمہارا نوکر ہوں کہ تمہارے پیسے چلاتا پھروں؟ میری تم جانو تمہارا کم، جہاں چاہو جا کے ڈھونڈو۔ اور نے کہا حضرت آپ کو ایسے کم لوگ ملیں گے جو 10 لاکھ آ گئے، نے کہا آپ کو ایسے مولوی بھی کم ملیں گے جو تیرے چیک کو جوتے پر بھی نہیں لکھتا، اٹھ کے نکل جاؤ میری مسجد سے۔ تم مجھے 10 لاکھ میں خریدنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم نے دیکھا تو بڑے اچھے لوگوں کو، لیکن خود اچھے نہ بن سکے، اللہ کی مرضی۔ بہرحال جب وہ چیک اور خط اس کو ملا وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو بھاگ کے آیا حضرت کی خدمت میں، نے کہا حضرت کیا کوتاہی ہو گئی، میں نے تو خالص حلال کے پیسے سے چیک بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، تم نے شرط لگائی ہے کہ میں آرکیٹیکٹ بھیجوں گا، اس کے نقشے کے مطابق بلڈنگ بنائی جائے، تو جب تمہاری شرط ہم نے مان لی تو ہمارا ملک تو نہ ہوا، ابھی ملک تمہارا باقی رہا، نہ تمہیں ثواب ملے گا اور 5 کروڑ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تمہارا کام ہے ہمارے ملک کا، تو ہم جانے ہمارا کام جانے، ہم تم سے پھر مشورہ لینا چاہیں تو لیں، نہ لیں تو نہ لیں۔ اور ہم نے تو اس لیے واپس کیا ہے کہ تاکہ تمہارا 5 کروڑ بھی چلا جائے، اس میں ثواب بھی نہ ملے۔